تو ہاؤ وی کین ایکسپیکٹ کہ آپ نے جو روڈ میپ آپ نے ڈس کیا ہے اس سے کیا نکلے گا؟ واٹ از دا آؤٹ کم؟ ایگزیکٹلی کوئی مشتری ہو تو بولی لگائے، میں کم بخت اپنا ہنر بیچتا ہوں. انسان کا پیٹ جو ہے نا قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، ویسے تو نہیں ہو سکتا. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس میں سے بڑی مشکل سے 4 ہاتھ ریز ہوئے. وہاں پہ جو اس وقت میرٹ آیا ہے 94.3%. گورنمنٹ کا ان پہ ٹرسٹ ہے. یہ انہی اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں، یہ انہی کالجز کے پڑھے ہوئے ہیں. وہ آ کے جی ساڈے کو پیسے جتنے مرضی لے میڈیکل کالج. تو میرا غریب باپ اس وقت اپنے آپ کو فخر یہ محسوس کر رہا تھا کہ لاؤ امیراں دا کوئی بچہ نہیں ہے کیا ہوتے داخل. کسی بھی قوم کی تہذیب و تمدن کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس ملک کی جو دستگاہیں ہیں وہ اپنا کیا رول ادا کر رہی ہیں. تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں فرسٹ نیوز نیٹ ورک میں ہم ممتاز اور طب کی دنیا کے نامور شخصیت جو ہماری اسٹوڈیو میں آج مدعو ہیں، پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری جو ستارہ امتیاز ہیں. اور آپ نہ صرف سربراہ ہیں یونیورسٹی کے بلکہ یہ ادارہ ساز شخصیت ہیں. آج ہمارا ان کو بلوانے کا مقصد وہ یہی تھا. کہتا ہے بندہ کہ ان کو انوائٹ کیا تو واٹ از دا لاجک بیہائنڈ دس؟ دی لاجک بیہائنڈ دس کہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں نوروال میڈیکل کالج، ڈاکٹر صاحب نے گورنمنٹ صفدر ٹیچنگ ہسپتال سیالکوٹ، اور وہاں پر ایک شاہراہ کا پورا ڈاکٹر صاحب کا نام جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ منسوب ہے. تو یہ پرائیڈ ہے. اور یہ یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کا ہونا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ان اداروں کو بنانا اور اس میں تعلیم و تربیت، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو فروغ دینا، تو ایسی شخصیت ہمارے ملک کا حقیقی اثاثہ ہیں. تو آج میں پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئی ایم فیلنگ پرائڈ کہ ڈاکٹر صاحب جہاں ہم میرے ساتھ ہیں ہم ان سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کہ آپ اپنی گوناگو مصروفیات سے وقت نکالا، اور یہ میرے لیے بڑے ہسٹورک موومنٹس ہیں. بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. جی تو سر یہ پنجاب میڈیکل کالج ہے جس کی جو بنیاد ہے 1973 میں، پھر اس کو اپ گریڈ ہوا یونیورسٹی میں 2017 میں. تو یہ ایک سفر ہے. تو سر آپ اس میں سمجھتے ہیں کہ ابھی تک اس کو ایک یونیورسٹی جو ایک نیٹ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہوتا ہے اس کو یہ میٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس ملک میں عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بھی انسٹیٹیوشنز بنتی ہیں نا وہ بڑے انیشل سٹیج کے اوپر ان کا ایک فریم ورک بنتا ہے، ان کا ایک ایکٹ بنتا ہے، اور اس کے بعد ان کو فوری طور پہ لانچ کر دیا جاتا ہے. یہ ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے. جو میرے خیال میں ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ پہلے کانسیپٹ بنتا ہے اور اس کے بعد پھر یونیورسٹی کا اسٹرکچر بنتا ہے. جب وہ بن جاتا ہے پھر اس کے اندر انڈکشنز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جب وہ وہاں پہ پوری فیکلٹی بن جاتی ہے، ان کے اسٹیٹیوٹس بن جاتے ہیں، اور باقی ساری جو ان کی جو ہے نا بیسک فریم ورک بنانے کے بعد وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو لایا جاتا ہے اور پھر تعلیم کا آغاز ہوتا ہے. تو یہ میں نے آبزرو کیا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ ہمارے انڈو پاکستان میں اور اس کے بعد پاکستان میں ہمیشہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ جب کنسیو کی جاتی ہیں تو ان کو کسی ایک بلڈنگ میں، کسی ایک ادارے کے اندر ان کا آغاز کر دیا جاتا ہے، اور وہ اس میں کلاسز بھی شروع ہو جاتی ہیں، اساتذہ بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا ایک PC1 بنتا ہے. PC1 کے تحت پھر اس کی بلڈنگ بنتی ہے، پھر اور 4-5 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ہیں ادارے ایک طرح کا وجود میں آتے ہیں صحیح طور پہ. آپ دیکھ لیجئے یہ ہمارے پاس ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، کبھی یہ ایک کالج تھا، ایگریکلچر کالج تھا، آج سے کافی سال پہلے، میرا خیال ہے کوئی 4-5 دہائیاں ایک زرعی کالج تھا. ایک زرعی کالج تھا. اب وہ کالج تھا، اس کو اپ گریڈ کر کے یونیورسٹی بنایا گیا، اور ساری مثالیں آپ کے پاس. یہ PMC کی مثال کسان ہاتھ سے ہے سر. جی یونیورسٹی آپ کی جتنی بھی پہلے کالجز تھے کالجز اسی بلڈنگ کے اندر یونیورسٹی بنا دیا گیا. تو یہ ہمارے ہاں یہ فنومینن بڑا زیادہ دیکھنے میں آیا ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہے، اس میں فیکلٹی آتی ہے، ڈپارٹمنٹس بنتے ہیں، تو ایک لمبا سفر ہے. تو ہماری یونیورسٹی کا بھی آغاز اس طرح ہی ہوا کہ ایک کالج تھا پنجاب میڈیکل کالج، اس کو اپ گریڈ کر کے یونیورسٹی بنا دی گیا 2017 میں، اور اس کالج کے اندر ہی جو اس کا ایڈمنسٹریشن بلاک کہہ لیجئے یا وائس چانسلر آفس بنا دیا گیا، اور وہ اس طرح یونیورسٹی کا آغاز ہو گیا. تو یہ سفر جو جیسے آپ نے صحیح کہا 2017 میں شروع ہوا اور اب تقریباً 8 سال ہونے کو آئے ہیں.
تو میں نے اس کو جوائن کیا تھا 2018 میں، اور کیونکہ بلڈنگ تو ہماری وہی پنجاب میڈیکل کالج کی ہی ہے، اور فیکلٹی بھی پنجاب میڈیکل کالج کی ہی ہے، اور اس میں اضافہ اگر ہوا تو ایک وائس چانسلر کا ہوا۔ میں جب یہاں پہ آیا تو پھر میں نے اس کو جو اس کا ایکٹ تھا اس کے مطابق اس کو جو آپ سمجھے کہ اثر نو میں نے اس کو ترتیب دیا، اور رجسٹرار کی پوزیشن پہ کسی کو بٹھایا، کسی کو کنٹرولر آف ایگزامینیشن کی پوزیشن پہ بٹھایا، انیشیل سٹیجز کے اوپر سنڈیکیٹ کی میٹنگ کروائی، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو ریکگنائز کرانا تھا، کیونکہ یونیورسٹی جب بنتی ہے اسے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے باقاعدہ اس کا کرائٹیریا کرنا جی۔ پڑتا ہے۔ پھر ہم نے ایچ ای سی کو اپلائی کیا، پھر ایچ ای سی نے ہمیں یونیورسٹی اسٹیٹس گرانٹ کیا، اور ہمیں اسٹوڈنٹس کو داخل کرنے کی اور ان کو ایگزامن کرنے کی ہمیں اجازت دی۔ اسی طرح ہمارا ایک اور ادارہ ہے جس کے ہم کہتے ہیں پی ایم ڈی سی، پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل، وہ بھی کیونکہ میڈیکل یونیورسٹی ہے اس نے وہاں بھی ریکگنائز ہونا تھا، وہاں پہ اپلائی کیا، تو ہمیں دونوں اداروں سے، ایچ ای سی سے اور پی ایم ڈی سی سے، اس کو سٹارٹ کرنے کی اور اس کو کنٹینیو کرنے کی اجازت مل گئی، اور ہم نے پھر اسٹوڈنٹس کو 2020 سے انرول کرنا شروع کیا۔ 2017 میں بنے، 2020 سے اسٹوڈنٹ ہمارے انرول ہونا شروع ہوئے۔ اس سے پہلے یہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں اسٹوڈنٹس جو تھے وہ انرول ہوتے تھے اور پنجاب میڈیکل کالج میں آتے تھے۔ 2020 سے جو کلاس انرول ہوئی ہے اس کا اب 5 سال کمپلیٹ ہونے کو آئے ہیں، اور آج کل ان کا فائنل ایگزامینیشن ہو رہا ہے۔ سر گورنمنٹ کا ایک ٹرسٹ ہے آپ پہ کہ آپ ماشاء اللہ ادارہ کے سربراہ تو ہیں ہی، آپ کو اللہ نے آپ کو یو آر انجوائنگ ویری گڈ ٹیچنگ ایز ویل ایز کلینکل ریپوٹیشن، لیکن سر اس میں ایک یہ ہے کہ نارول میڈیکل کالج اور اس کے علاوہ سیالکوٹ میں خواجہ صفدر ٹیچنگ ہاسپٹل، یہ آپ کی بھی کاوشیں ہیں، تو گورنمنٹ کا جو ایک ٹرسٹ لیول ہے اس کو آپ کیا کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ ٹرسٹ جو ہے نا بنانا پڑا مجھے، جب میں نے 2012 میں لاہور میں ایک کالج ہے علامہ اقبال میڈیکل کالج، کافی مشہور میڈیکل کالج ہے، یس، وہاں پہ میں پروفیسر آف سرجری تھا، تو مجھے گورنمنٹ نے اس وقت میرا انتخاب کیا کہ سیالکوٹ میں ایک میڈیکل کالج بنانا ہے، اور اس کا بلکہ آغاز ہو چکا تھا، اور انہوں نے کہا کہ وہاں ہمیں پرنسپل چاہیے، تو مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ پرنسپل بننا پسند کریں گے؟ تو وہ ایک لمحہ تھا ایسا جمیل صاحب کہ جس نے سارا کچھ ٹرن کر دیا۔ بہت سوچ بچار کے بعد لاہور چھوڑنا، وہاں پہ اپنی پریکٹس کو چھوڑنا، بچے بڑا سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، وہ ایک بہت ہی مشکل فیصلہ تھا میرے لیے۔ میرے پاس 2 راستے تھے، ایک تھا وہ آسانی کا راستہ کہ لاہور میں رہوں اور یہیں بچوں کو پڑھاؤں، یہیں اپنی پریکٹس اسٹیبلش کروں، پروفیسر تھا میں، اور یہیں پڑھاؤں اور ریٹائر ہو جاؤں، جو سب لوگ کرتے ہیں ہمارے پروفیشن میں، خاص طور پہ ٹیچنگ پروفیشن میں۔ اور دوسرا راستہ تھا کہ یہاں سے نکلوں اور جا کے ایک نئی آبادی میں جا کے ایک نیا بستی آباد کروں، ایک نیا ادارہ آباد کروں، اور یہ ایک بہت مشکل، میں نے ان چیزوں کو بڑی مشکل سے میں نے فیصلہ کیا، اور فیملی چھوڑ کے، اپنا پریکٹس چھوڑ کے میں سیالکوٹ چلا گیا۔ وہاں پہ خواجہ صفدر میڈیکل کالج، جس کو آپ خواجہ صفدر ہاسپٹل کہہ رہے ہیں، ایکچولی یہ میڈیکل کالج ہے، میڈیکل کالج، تو اس کی میں نے وہاں بنیاد رکھی، اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے ایک میڈیکل کالج کو بنانا، خاص طور پہ سرکاری میڈیکل کالج کو، اور ساری ذمہ داری اس شخص پہ ہوتی ہے جس کے کو دے دی جاتی ہے ذمہ داری، جیسے مجھے انہوں نے ذمہ داری دے دی اور میں نے قبول کی۔ سر آپ نے اگر سیکریفائز کیا تو گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کو اکنالج کیا ہے، اس طرح امتیاز آپ کو دیا۔ میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ پھر مجھے نا وہ کہ یہ انہوں نے مجھے تھوپی تو نہیں، مجھے کہا، اور اگر میں انکار کر دیتا تو کسی اور کو دے دیتے۔ آپ نے چوائس کیا سر؟ جب میرے پاس یہ مجھے کہا گیا اور مجھے یہ ذمہ داری کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ اس کو لے سکتے ہیں نہیں، تو میں نے اس کو آپٹ کیا کہ میں لوں گا، تو میں نے وہ لے کے وہاں پہ الحمد للہ تقریباً 1.5 سال میں میڈیکل کالج کھڑا کر دیا۔ تو وہ پھر وہ جو پیشن اور جو جنون تھا اس بات کا کہ یہاں پہ میں نے ایک ادارہ قائم کرنا ہے، وہ الحمد للہ اس نے بہت میری زندگی میں ایک طرح کی، آپ کہتے ہیں امنگ کہہ لیجئے، ایک شائن کہہ لیجئے، وہ ساری میرے اندر ڈالی۔ تو علامہ کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ تپش میں کنت زندہ تر زندگی را، تپش میں دہد بالو پر زندگی را۔ یہ تپش جو ہے نا، تپش ہوتا ہے
جس میں آپ حرارت ہے. حرارت تو ہمارے ہاں ہے نا. یہ میں کلیئر کرنا چاہوں گا جمیل صاحب, ہم اس کو حرارت کہتے ہیں. فارسی کا یہ ورڈ ہے تپش, تپیدن سے نکلا ہے, مصدر اس کا تپیدن ہے. تپش کا مطلب ہے ہر وقت متحرک رہنا. دس از دا رائٹ ورڈ. یہ ہے اصل مطلب جو ہے تپش کا ہے, متحرک رہنا. اور جو ہر وقت چیز متحرک رہتی ہے وہ پروڈیوس کرتی ہے, حرارت پروڈیوس کرتی ہے, ماشاء اللہ, جس کو آپ تپش کہتے ہیں. اچھا سر, آپ دا پریزنٹ ایرا وی آر پاسنگ تھرو دا ڈیجیٹل ایرا, تو آپ ہمارے نئے جو نسل ہے اس کو وہ ایک ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, اس کا کیا روڈ میپ ہے؟ کیا MBBS کرنے کے بعد اس کو جو آگے کس طرح چلنا چاہیے ان دا لائٹ آف یور ایکسپیرینس؟ جی میں اس کا جواب دوں گا. پہلے میں ابھی بات ختم کر لوں جو پہلے آپ نے کی تھی, ابھی وہ ختم نہیں ہوئی. کہ میں نے کہہ رہا تھا کہ وہ پھر جب وہ جو حرارت جو شائن پیدا ہوئی اور لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ شخص جو ہے یہ ڈیلیور کر سکتا ہے, تو اس کے بعد پھر الحمدللہ آپ کے فیصل آباد میں مجھے بلایا گیا کہ یہاں پہ نئی یونیورسٹی بنی ہے, اس کو آپ اس کی بنیادیں استوار کریں. تو بھی الحمدللہ میں نے 8 سال میں بہت کوشش کی ہے کہ جو بھی اویلیبل ریسورسز ہیں اس کے مطابق اس کو میں ایک یونیورسٹی کا روپ دے دوں. تو الحمدللہ وہ اس میں ایک 100% اگر کامیاب نہیں ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک میں کامیاب ہو چکا ہوں. جیسے آپ نے بات کی کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی بن گئی ہے؟ میں کہوں گا اس وقت ہمارے ہاں پورے پاکستان میں بہت کم یونیورسٹیز ہیں جن کو ہم انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹیز کہہ سکتے ہیں. ہم سب لوگ اس وقت جو بھی یونیورسٹیز کو رن کر رہے ہیں, وائس چانسلر, یہ یونیورسٹیاں محسوس کرتے ہیں کہ یہ بھی ایوالو ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ 8 سال میں جو سفر ہم نے طے کر لیا ہے, یہ اگر اسی پیس پہ چلتا رہا, میرے بعد بھی جو لوگ آئیں اس کو اس طرح لے کے چلیں, تو یہ یونیورسٹی آئندہ آنے والے 15-20 سال میں اور بہتر یونیورسٹی نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ بن کر ابھرے گی. دیکھیے پنجاب یونیورسٹی کی 100 سال سے زیادہ کی تاریخ ہے, آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کو اس کے ساتھ؟ آپ کے پاس ایگریکلچر یونیورسٹی ہے, اس کی تقریباً میرے خیال میں 70 سال کی اس کی بھی ہسٹری ہے. یہ اگر کوئی کہے کہ جس طرح کے وہاں کے اسٹیٹیوٹس ہیں, وہاں کے سسٹمز ہیں, فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کی بھی ہو جائے, نہیں, یہ اٹ ول ٹیک ٹائم, اور ان شاء اللہ تعالیٰ وی آر موونگ آن دیٹ ٹریک. اب آپ کا جو یہ سوال تھا جو ابھی کہ جو تپش ہے ہم اس کو کہہ جاتے ہیں, اس کی ٹرانسفارمیشن جو نئی نسل میں نظر آئی MBBS میں. اب بات یہ ہے کہ جی ہماری جو دیکھیں, میں آج بھی کہیں بات ہو رہی تھی, ابھی جس میٹنگ میں آیا ہوں وہاں بھی میں نے یہی بات کی کہ ہم جو ہے ہمارا ایک کلچر ہے, ہماری ویلیوز ہیں, ٹھیک ہے, ہماری روٹس ہیں اس ملک کے اندر نا, اور وہ روٹس جو ہیں ہماری اس کے اندر جو ہمیں مضبوط کرتی ہیں وہ کس وجہ سے کرتی ہیں؟ جو ہماری روٹس کی جو شاخیں اس زمین کے اندر پھیلی ہوئی ہیں جس سے ہم مضبوط ہیں, وہ کیا ہیں ویلیوز؟ وہ ہماری ویلیوز ڈیفرنٹ ہیں جو ویلیوز اس وقت ویسٹ کے اندر ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں اس ویلیوز کے اندر رہ کے ہی ترقی کرنی ہے, ہمیں ان ویلیوز کو نہیں چھوڑنا. اور اگر ہم پورا کا پورا جو ویسٹرن کلچر ہے یہاں لے آئیں گے تو ہم تباہی مچا دیں گے اپنے معاشرے کی. بلکہ اس وقت ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. یہ تضاد دیکھ رہے ہیں سر آپ؟ بالکل میں دیکھ رہا ہوں, ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر ہیں ہم لوگ. ہمیں اپنی اصلیت کو جو ہے وہ قائم رکھنا ہے, اپنی ویلیوز کو قائم رکھنا ہے. ہاں یہ ضرور ہے جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کو ضرور استعمال کیجئے, لیکن اپنے پرسپیکٹیو میں رہ کے کیجئے. ڈیجیٹلائزیشن بہت ضروری ہے. جو کمپیوٹر ایج اب آ گئی ہے, آپ ہر چیز دیکھتے ہیں کہ آگے AI بھی آئے گی, موبائل ہر بچے کے ہاتھ میں ہے, اور آپ کی ساری ٹرانزیکشن موبائل پہ ہو رہی ہیں, ای بینکنگ ہو رہی ہے, سب چیزیں ہونی چاہیے. لیکن ہماری جو ویلیوز ہیں لائک بک ریڈنگ جو ہے, ابھی بھی جو کتاب ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنے کا مزہ ہے وہ موبائل پہ یا ٹیب کے اوپر یا کمپیوٹر پہ پڑھنے کا مزہ نہیں ہے. یعنی کہ یہ ہیومن ٹچ جو ہے لمس ہے. ہاں بچے ضرور کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے کیونکہ کتاب پکڑی تھی آپ تو اس لیے اس کو انجوائے کرتے ہیں, ہم نے کتاب نہیں پکڑی, ہم تو موبائل سے پڑھیں گے, ہم اس میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ جو اسکرین کے اوپر آپ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اس کے ہیزرڈس کیا ہیں؟ ہیزرڈس, صحیح بات ہے سر, ٹھیک ہے نا, یہ اسکرین ہیزرڈز ہیں. اب موبائل پہ جتنا زیادہ ٹائم لگاتے ہیں
اس کے ہیزرڈز ہیں کمپیوٹر پہ آپ لگاتے ہیں. سر آپ کے جو اگر آپ ایک ڈوپامین کتاب- ریسیپٹرز ہیں جی وہ اس سے ڈسٹرائے ہو رہے ہیں جو ہے. آپ اگر کتاب پڑھتے ہیں آپ دیکھیے کتاب کے اوپر جب آپ اپنی نظریں ٹکاتے ہیں تو اس کا کوئی آپ کو نقصان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا سر میرا سوال یہ تو تھا کہ یہ نیا جو ہمیں اسٹوڈنٹ ہے ساتھ ملا کے رکھنا ہے. نئے اسٹوڈنٹ کو بتانا ہے کہ بھئی دیکھو یہ ہماری ویلیوز ہیں اور یہ ہے محنت لگن اور کوشش سے آپ کس طرح اپنا مقام زندگی میں بنا سکتے ہو, نہ کہ آپ ایسے رستے ڈھونڈیں جس سے ایزی منی آئے. ہم اس وقت ایزی منی کے پیچھے بھاگنے شروع ہو گئے. ہمیں پہلے بچوں کو اس کا کردار سازی کرنی چاہیے, اس کو محنت کی لگن اس کے دل میں پیدا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس بچے کی اوور آل جو ہے ایک گرومنگ یا جسے کہتے ہیں شخصیت سازی کرنی چاہیے. پھر اسے کہنا چاہیے کہ لو اب یہ تم کس پروفیشن میں جانا چاہتے ہو, ڈاکٹر بننا چاہتے ہو تو اس کے اندر تم نے کس طرح ایکسیل کرنا ہے, کس طرح انسانیت کی خدمت کرنی ہے. اور اگر تم فرض کرو انجینئر بننا چاہتے ہو کس طرح کرنا ہے. اگر اب تم کمپیوٹر میں کوئی سائنس سیکھ کے اور ڈیجیٹل کوئی ایسی جو ہے آپ کی ٹیکنالوجی جو ہے اس کو اپنا کے اور کوئی اپنی جاب تلاش کرنا چاہتے ہو تو وہ ضرور کرو, لیکن مت بھولو کہ تم ایک مسلمان بھی ہو, تم پاکستانی بھی ہو, تمہاری روٹس بھی ادھر ہیں. تو یہ ایک جو ہے نا پیکیج ہے جو ہمیں اپنے بچوں کو دینا ہے, اور وہ سب سے پہلے تو آپ دے سکتے ہیں گھر کے اندر. اچھا سر ڈاکٹر کے بارے میں ایک ہمارے سوسائٹی میں جنرل جو پرسپشن ہے وہ یہ تھا مجھے مسی آئی ہے, انسانیت دوست ہیں, لیکن اب آج کل جو ڈاکٹرس کے بارے میں یہ ہے کہ ڈاکٹر کمرشل ہو چکا ہے. کیا ڈاکٹر ہی کمرشل ہو چکا ہے یا جو دوسرے ہمارے جو مکتبہ فکر ہے, جو دوسرے جو ہم وکالت ہے, صحافی ہیں, واٹس ایور, تو اس جتنے میں آپ پیشے ہیں اب بالکل صحیح. دیکھیں کمرشلائزیشن تو آ گئی ہے نا جی, حب دنیا تو آ چکی ہے نا, مادہ پرستی تو آ چکی ہے نا, تو کیا ڈاکٹر معاشرے کا حصہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. آپ کیوں اس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ ہو؟ وہ اسی معاشرے کا حصہ ہے. وہ ظاہر ہے پیسہ جو ہے جب ہر بندہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے, کون ہے جو پیسے کے پیچھے نہیں بھاگ رہا؟ سب پیسے کے پیچھے زیادہ سے زیادہ کمانے کے چکر میں ہے. تو ڈاکٹر بھی اس ریس کے اندر لازمی شامل ہے. میں کیسے کہہ دوں کہ نہیں ہے؟ لیکن بات پھر وہی ہے کہ ان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی مادہ پرستی کی طرف نہیں ہیں. ہاں وہ تو ہے, ایسے لوگ ہیں ایکسیپشن تو جو انسانیت کی خدمت کے لیے اس پروفیشن کے اندر آتے ہیں اور ساری عمر رہتے ہیں, اور وہ ان کو دولت بھی مل جاتی ہے اور ان کو عزت بھی مل جاتی ہے. لیکن دولت والے کے پیچھے بھاگنے والے میں ضرور کہوں گا وہ زیادہ ہیں, اور یہ ایک بڑا غلط ٹرینڈ ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ دو ایسے شعبے ہیں, ایک ہے طب یا حکمت جسے کہہ لیجئے ہیلتھ کا ریلیٹڈ پروفیشنز, اور ایک ہے ایجوکیشن. یہ جب سے یہ انڈسٹری کا روپ دھارا ہے انہوں نے, اور آپ دیکھیں جگہ جگہ اکیڈمیز کا بن جانا, پرائیویٹ اسکولوں کا بن جانا, ان کی ہیوی فیسیں بن جانا, یونیورسٹیاں بن گئی ہیں, ایسے ایسے کورسز کرا رہے ہیں جن کا آگے کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اس کے صرف اس لیے کراتے ہیں کہ بچے آئیں اور ان سے پیسے وصول کریں. اب ڈگریز بچے لے لیتے ہیں لیکن کیا ان کو وہ نالج اور اسکل ملتی ہے؟ یہ سب موجودہ ڈائلیما ہے سر. ٹھیک ہے نا. تو ایجوکیشن ہیز بیکم این انڈسٹری آن دا سیم فوٹنگ جو ہماری ہیلتھ ہے نا, اٹ ہیز آلسو بیکم این انڈسٹری. یہ بھی انڈسٹری بن چکی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں سر یہ مشروم جو گروتھ ہے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی جو آپ بتا رہے ہیں, تو ہاؤ وی کین ایکسپیکٹ کہ آپ نے جو روڈ میپ آپ نے ڈس کیا ہے اس سے کیا نکلے گا, واٹ از دا آؤٹ کم؟ ایگزیکٹلی. اب دیکھیں نا جس نے پرائیویٹ میڈیکل کالج بنایا ہے, جن لوگوں نے, اب انہوں نے اس میں سے کمائی نہیں کرنی تو کیا کرنی؟ کیا کریں وہ جو تو وہ ایک بزنس بن گیا نا. جب بھی کوئی چیز بزنس بن جاتی ہے, کاروبار بن جاتی ہے, تو اس کے اندر سے وہ ختم ہو جاتی ہے رمق جو ہوتی ہے جو ایتھیکل ویلیو کیا ایتھکس کی, وہ کم ہو جاتی ہے. ایتھکس از بیسڈ آن سنسیرٹی, سروس, ڈیووشن ٹو دی سوسائٹی, اینڈ آل دیز تھنگس آر ناٹ پروڈکٹیو ان ٹرمز آف منی. ٹھیک ہے, ایبسولوٹلی رائٹ. ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ تو منی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آپ اگر کسی کی خدمت کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں تمہاری خدمت کرتا ہوں, مجھے پیسہ کتنا ملے گا؟ لیکن اس میں سر ڈاکٹر کی بھی رسپیکٹ میں جو ڈکلائن آیا ہے, تو لازمی پھر ہوگا نا, لازمی بھی ہوگا کہ وہ رسپیکٹ نہیں, کیونکہ وہ ایک
شعر تو بڑا خوبصورت سا ہے، پتہ نہیں یہاں مناسب ہے نہیں، لیکن میں کہہ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کوئی مشتری ہو تو بولی لگائے، میں کم بخت اپنا ہنر بیچتا ہوں. میں کم جب وقت اپنا ہنر بیچنا شروع کر دیتے ہیں نا تو اپنے بولی لگا دی تو پھر کیا ہوگا؟ آئے گا کوئی خرید کے لے جائے گا، بس آپ کو آپ کی عزت نہیں کرے گا نا. دیکھیں نا، جس شخص نے کو میں نے دیکھا اور اس سے میں نے چارج نہیں کیا، فرض کریں اسپتال میں آیا، میں نے بڑا اچھا اس کا علاج کیا، حکومت مجھے تنخواہ دیتی ہے، پیار محبت سے دیکھا اور خوش ہو کے چلا گیا، وہ مجھے دعا دے کے گیا، پیسہ دے کے نہیں گیا. پیسہ دے کے نہیں گیا، بالکل صحیح بات ہے. اور جس سے میں نے 5,000 روپے کی فیس لے لی، وہ مجھے پیسہ دے کے گیا، دعا نہیں دے کے دے گیا. وہ دعا نہیں ملے گی. اب میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں دعا لوں یا پیسہ لوں. ہاں، میرا پیسہ بھی میری ضرورت ہے، یہ بات نہیں ہے، ہاں آپ کی بیسک نیڈ. لیکن پیسہ اگر میں پرائیویٹ میں ہوں تو اتنا پیسہ لوں کہ وہ بندے کو چبھے نا. لیکن اب تو سر ایک ریٹ ریس چل چکا، تو اب اصل میں لوگ دعاؤں کے پیچھے نہیں جا رہے، پیسے کے پیچھے جا رہے ہیں، مٹیریلائزڈ ہے. مٹیریلائز. تو یہ ایک چیز ہے جس کو پھر پتہ ہے کہ یہ انسان کا پیٹ جو ہے نا قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، ویسے تو نہیں ہو سکتا. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تو بات یہ ہے کہ یہ ہماری جو نا اس میں جو جمیل صاحب ایشو آیا نا، ہماری دوری قرآن سے، یہ جو دوری ہے نا اس نے ہمیں برباد کر دینا ہے، کر دیا ہے اور برباد کرے گی. بڑی اچھی بات. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نام نہیں لیتا، میں ایک ادارے میں گیا اور میں وہاں بیٹھا تو انہوں نے مجھ سے میں نے ٹاک دینی تھی، تو میں نے ویسے کہا، میں نے کہا کوئی بچہ آ کے تلاوت کرے. اور وہ لیول تھا، آپ سمجھ لیجئے کوئی انڈر گریجویٹ کا لیول تھا، مطلب انٹرمیڈیٹ کے بعد کے. میں ادارے کا جان کے نام نہیں لے رہا. میں وہاں گیا تو میں نے کہا اچھا ایک بچہ تلاوت کرے. ایک بچی آئی، اس نے تلاوت شروع کی اور اس نے سورہ الکوثر پڑھی. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک نشانیک هو الابتر. تو میں نے کہا بیٹا اس کا ترجمہ بتا دو. ہاں کیا انڈرسٹینڈ کیا ہے؟ نہیں پتا کہ واٹ از انڈرسٹینڈ. پڑھ دیا. آپ حیران ہوں گے کہ وہاں 100 بچے بیٹھے ہوئے. میں نے کہا مجھے کوئی بچہ بتائے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. اس میں سے بڑی مشکل سے 4 ہاتھ ریز ہوئے اور ان سے میں نے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا اس پوری کلاس میں 100 بچوں کی کلاس میں صرف 4 بچوں کو اس صورت کا ترجمہ آتا ہے، اور وہ اب بتا رہا ہوں انٹرمیڈیٹ کے بعد کی بات ہے. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہ نہیں پڑھی، انہوں نے پرائمری میں پڑھی، انہوں نے سیکنڈری میں پڑھی، کیونکہ آپ پتہ ہے اسلامیات میں یہ صورتیں ہوتی ہیں، ان کا ترجمہ انہوں نے ترجمہ بھی کیا، لیکن انہوں نے اس کو ترجمہ یاد کیا امتحان میں نمبر لینے کے لیے جو انہیں پورے لیے ہوں گے، انڈرسٹینڈ نہیں کیا، 10 میں 10، اور اس کے بعد اگلی کلاس میں جا کے وہ بھول گئے، کیونکہ ان کی انٹینشن تھی اس صورت کو یاد کرنے کی اور ترجمہ یاد کرنے کی، نمبر لینے کے لیے، پاس کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا اس کا ترجمہ ان کو. اگر ان کو یہ ہوتا کہ نہیں یہ میں صورت اس میں نصاب میں اس لیے داخل ہوئی ہے اور کی گئی ہے کہ میں اس کو سمجھوں اپنی زندگی کے لیے اور 7 نمبر بھی لوں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیے ایک مسلمان معاشرے کے اندر اگر یہ کیفیت ہو تو یہ لمحہ فکریہ ہے سر کہ جو چیزیں ارلی ایج پہ آنی چاہیے. تو جب تک ہمیں جو قرآن سکھاتا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ چلے گا. اور یہ کون بتائے گا؟ آپ کے گھر میں آپ کے والدین، اس کے بعد آپ کے اساتذہ. ٹھیک ہے کہ بیٹا یہ ہے بیسکس، اس کو اگر سمجھ لو تو پھر آپ کی اخلاقیات ٹھیک ہو جائیں گی. پھر آپ کو دنیا سے اتنی محبت نہیں ہوگی، پھر دنیا سے آپ اتنا ہی توقع کریں گے جتنا آپ نے یہاں رہنا ہے، نہ کہ اتنا کچھ اکٹھا کر کے یہاں کریں اور جو یہاں آپ کے چھوڑ چلے جانا. تو یہ ہیں چیزیں ہمارے معاشرے میں جب تک نہیں آتی اس وقت تک یقین کیجئے کہ ایک بہتری نہیں آئے گی. اور آپ دیکھ رہے ہیں بہتری کی آنا ہر وقت، ہم ترقی کر رہے ہیں، یہ ڈیجیٹلائزیشن آ رہی ہے، لیکن اخلاقی طور پہ ہم نیچے چلے جا، اور ہمارے دین کے لحاظ سے بھی ہم لوگ دوری ہو رہی ہے ہماری اس سے. تو یہ ناظرین آج کی جو لمحہ فکریہ ہے پروفیسر صاحب نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات کو جب تک ہم پوری طور پر اپنے اوپر لاگو نہیں کریں گے تو پھر یہ ڈیجیٹلائزیشن تو آپ کو پتہ ہے اس کی تو اٹینشن اب ایوری باڈیز جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ موبائل ایڈکشن میں مبتلا ہے. تو ایسے حالات میں ڈاکٹر صاحب کا یہ بڑا اچھا فرمان ہے کہ قرآن کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھا جائے. اور جو ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ جو قرآن پاک کا ترجمہ ہے یہ ہمارے ارلی فیز میں اس کو شامل ہونا چاہیے تاکہ یہ ہماری رہنمائی کر سکے. تو سر اس کے علاوہ سر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آج کل سینٹرل ایشیا کی میڈیکل یونیورسٹیز اور اس کے علاوہ چائنا میں ایجوکیشن جو ہے وہ لوگ لے کے جا رہے ہیں. تو اگر پاکستان کا دیکھا جائے تو میں نے وزٹ کیا ہے، سینٹرل ایشیا بھی گیا ہوں، جاپان بھی میں گیا ہوں. تو اس میں یار سر اگر دیکھا جائے تو ایم اے کیٹ کا جو ایگزام یہاں پر ہے
یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ اس میں جو بندہ کوالیفائی کرتا ہے پھر آ کے اس کا ساؤنڈ جو ہے وہ میڈیکل نالج ہوتا ہے، تو اس میں سر جو چائنیز کے بندے آ کے جہاں خبت ہوتی ہے، کیا وہ یہاں اس کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی مریضوں کو یا دوسروں کو اس کا جو آؤٹ کم جو ہے چائنا کی یونیورسٹی کا جو پڑھا ہوا ہے یا سینٹرل ایشیا کا پڑھا ہوا ہے، اس کو کس طرح آپ کمپیئر کرتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میڈیکل کی تعلیم جو ہے نا ایک سیریس افیئر ہے، جی ٹھیک ہے. سیریس افیئر اس لحاظ سے ہے کہ جو بھی بندہ گریجویٹ کرتا ہے میڈیکل کالج سے، اس نے جا کے انسانوں کا علاج کرنا ہے، جی ٹھیک ہے. ایک خاص لیول ضروری ہے بچے کی انٹیلیجنس کا، ہارڈ ورک کا، انڈرسٹینڈنگ کا اور قابلیت کا. اس سے نیچے ہمیں نہیں بنانا چاہیے ڈاکٹر. بالکل سر. اگر اس سے نیچے کسی کو ڈاکٹر بنائیں گے تو وہ زبردستی تو بن جائے گا، لیکن وہ انسانیت کے لیے ظلم ہوگا. تو آپ کو نا ایک بیسک ریکوائرمنٹ جو ہے نا ہونی چاہیے، اور ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کے ٹیسٹ لیا جائے، میٹرک ہے، ایف ایس سی ہے، پری میڈیکل، اور پھر یہ ایم ڈی کیٹ کا ایگزام ہے، جس سے بچے فلٹر ہو کے وہی نکل آتے ہیں جن کے جو بچے قابل ہوتے ہیں. رائٹ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ناروال میڈیکل کالج ابھی ہم نے ریسنٹلی اسٹیبلش کیا ہے. وہاں پہ جو اس وقت میرٹ آیا ہے 94.3%، اور یہ سب سے مطلب آپ سمجھیں نیا میڈیکل کالج ہے، ظاہر ہے اس کا رینکنگ میں بھی سب سے نیچے ہے. کتنے اسٹوڈنٹ سر آئے ہیں؟ یہ 100 اسٹوڈنٹس. 100 اسٹوڈنٹس. تو یہ رینکنگ میں سب سے نیچے ہے یہ میڈیکل، اور 94.3%. اب ان بچوں کے ساتھ جب بات کرتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچے برائٹ ہیں، شائننگ ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، واقعی ہے. سر آپ سمجھیں کہ نارمل میڈیکل کالج جو ہے ایک مائل سٹون ثابت ہوگا آپ کے ان شاء اللہ تعالیٰ. اب یہ دیکھیے کہ ان سے نیچے بچے بھی لائق ہوں گے، مطلب 80% تک بچے لائق. اب 80% سے نیچے 70% پہ اس سے کم لائق، اس سے کم لائق، اس سے کم. اب آپ نے لائن ڈرا کرنی ہے کہ مجھے پاکستان میں اس سے نیچے نہیں چاہیے، اور وہ کہاں ڈرا کریں گے؟ یہ آپ کی اتھارٹیز کریں گی، ہماری ریگولیٹری اتھارٹیز کریں گی کہ جی اس سے نیچے ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ میرٹ اتنا اوپر آ گیا نا. تو آپ نے یعنی 70% پہ کٹ آف لگا دیں، کہیں لگا دیں. اس سے نیچے بچے کیا کریں گے؟ اب انہوں نے کہیں ڈاکٹر بننا ہے لازمی ہے. اب ڈاکٹر کیوں بننا ہے؟ اب ان سے پوچھیے کہ آپ ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے ہیں، آبجیکٹو کیا ہے؟ کیا مریض کی خدمت کے لیے بننا چاہتے ہیں؟ کوئی اور آبجیکٹو ہے؟ آگے بات چل جائے گا. اب وہ ایسی جگہوں پہ جا کے داخلہ لے لیں گے جہاں 50% والے کو داخلہ مل جائے گا. ایسا ہو رہا ہے یہ ڈائلیما ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ہاں جی بالکل. وہاں جائیں گے، وہاں پیسے خرچیں گے. بچے کریں. میں آپ کو بڑی خوبصورت بات بتاؤں، آپ حیران ہوں گے. جب میں نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، یہ ہے 1980 کا ٹائم، ٹھیک ہے. لگتا ہے میں بہت بوڑھا ہو گیا. نہیں سر اتنے بوڑھے نہیں ہیں آپ. 1980 کا ٹائم، ٹھیک ہے. اس وقت میرا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے اندر داخلہ ہوا. پورے پنجاب میں میرے خیال میں 4 یا 5 میڈیکل کالج تھے. جی جی ٹھیک ہے. اور میں ایک مطلب معمولی گھر سے بلانگ کرتا ہوں، تو میرے والد کو لوگ مبارکباد دینے ہیں، ٹھیک ہے. اور امیر لوگ بھی آئے. انہوں نے کہا چوہدری صاحب ساڈے کول 13 پیسے نے، ساڈے سارے پیسے کوئی لے لے تے ساڈے منڈے نو میڈیکل کالج داخلہ دوا. سر کیا بات. اور نہیں ہو سکتا. پرائیویٹ میڈیکل کالج نہیں تھے نا. نہیں ہو نہیں سکتا. میری بات پہ غور کیجیے. پرائیویٹ میڈیکل کالج نہیں تھے، صرف سرکاری میڈیکل کالج تھے، اور وہ بھی ٹاپ کا. سر ٹاپ کے 4-5 کا. کنگ ایڈورڈ تھا، یا نشتر تھا، پنجاب میڈیکل کالج تھا، لاہور میڈیکل کالج تھا، اسی طرح پاولپور کا میڈیکل کالج ہے، راولپنڈی میڈیکل کالج تھا. اور جہاں کے ڈاکٹر نے سر تاریخ رقم کی ہے. میرا خیال ہم لوگ 1500 یا 2000 لوگ ہم اس وقت داخل ہوئے. وہ آ کے جی ساڈے کو پیسے جتنے مرضی لے میڈیکل کالج. تو میرا غریب باپ اس وقت اپنے آپ کو فخر یہ محسوس کر رہا تھا کہ لاؤ امیراں دا کوئی بچہ نہیں ہو سکیا اتنے داخل. تے ایسی غریب جڑے ہیں انہوں دا بچہ داخل ہو گیا، امیراں دا نہیں ہو سکیا. امیر اس ویلے پیسے لے کے پھرتے پہ. سر آپ کے بات کو جو اسپریچول ہیپینس ملی ہے، ملی ہوگی نا. ہاں جی ٹھیک ہے. تو وہ اس نے کہا کہ دیکھو میری تو یہی عمارت ہے کہ میرا بچہ داخل ہو گیا. بڑی بات ہے. اور اس کے پاس پیسے ہیں، یہ غریب محسوس کر رہے اپنے آپ. پیسہ ہے بھی ہے. تو آپ میڈیکل کی تعلیم خرید نہیں سکتے تھے. اور میں نے یہ بھی کئی دفعہ بتایا کہ مجھے تقریباً 400 روپیہ پر منتھ اسکالرشپ بھی ملتا تھا. ماشاءاللہ میں مقروض ہوں اس قوم. یہ قوم نے مجھے پالا ہے آغوش محبت میں. 400 روپیہ اسکالرشپ دیتی رہی ہے. یہ قرض ادا کر رہا ہوں. یہ میں ادھر سے ڈیفینیٹلی سر. سر آپ کی کوالٹی قرض ادا کر رہا ہوں. آپ سب پڑھے ہیں تو آپ کی کوالٹی آپ کے سامنے ہے. آپ خود دیکھیے نا. اچھا اب کیا ہو گیا؟ اب آپ میڈیکل کی تعلیم خرید سکتے ہیں. تب نہیں خرید سکتے تھے. سیلف فائنانس میڈیکل کالج جو سیلف فائنانس کیا ہے سر. ہاں تو آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ ڈاکٹر بنا لیں. اب وہی امیر آدمی جو بے بس تھا
اب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بچے کوئی گل نہیں, تیرے 50% آئے میں تینوں فلاں جگہ بھیج دیں گا, اتنے بھی ڈاکٹر بن کے آ جائے گا, ڈاکٹر بن کے آ جاتا ہے. سر وہ باوری بات, جب آپ کے گاؤں کے بندے آئے تھے ہم سے کوئی پیسہ لے لے, ہاں تو سر اب وہ پیسہ ان کا وہ پیسہ تو اب کام ایزی ہے, آئے گا. اب ایزی ہے. ٹائم ہیز کم ہاں کہ وہ سیلف فنانس میں چلا ہاں جائے, بالکل سینٹرل ایشیا چلا آ گیا جائے, نا. اور وہ اب چلا وہ جائے. میڈیکل کی تعلیم خرید سکتا ہے, پہلے میڈیکل کی تعلیم خرید نہیں جا سکتی تھی. اب جو میڈیکل کی تعلیم خرید کے آیا ہے, اب اس نے جب اتنا پیسہ لگایا تو اب نے کیا کرنا ہے, ریکور نہیں کرنا. تو سر دیر فور کہ آپ نے جو اپنے آبزرویشن سے یہ ثابت کیا ہے کہ جو ایتھیکل ڈکلائن ہے, دس از دا مین ریزن. تو وہ جو بچے آتے ہیں باہر سے, ان کا لیول اور ہمارے بچوں کا لیول جو سرکاری میڈیکل کالج میں کمپیٹ کر کے آتے ہیں, جو انعام ملتا ہے ان کو آلموسٹ فری میڈیکل ایجوکیشن کا, کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں ان بچوں کو. یہ بچے ان کے قابلیت میں بہتر, انٹیلیجنس میں بہتر, اتنے ہائی میرٹ کے بچے, ٹھیک ہے. تو وہ بچے جن کی آپ بات کر رہے تھے آتے ہیں تو برابر نہیں ہو سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان میں سے کوئی بہت انٹیلیجنٹ بچہ ہو جس کے ایگزام میں مارک کسی وجہ سے نہ آئے ہو انٹیلیجنٹ, وہ کافی گروم ہو جائے اور آگے اپنے آپ کو بہتر کر لے, تو وہ ان میں سے بھی 2-3% بڑے اچھے بچے نکل آتے ہیں, میں یہ کبھی نہیں کہتا. لیکن جو میجر پرسنٹیج ہے ہمارے بچوں کی, یہی قابل ہوتے ہیں. اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ ان میں سے بھی ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی ہوں, ان میں سے 2-3-4-5% ہوتے ہیں آ جاتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس قابل نہیں تھے. تو بائی اینڈ لارج زیادہ میجورٹی ہمارے ان بچوں کی جو ہے نا شائن کرتی ہے. یہی بچے USMLE کر کے امریکہ جاتے ہیں, یہ بچے پلیب کر کے انگلینڈ جاتے ہیں اور وہاں پہ بڑی بڑی زبردست قسم کی پوزیشنز پہ آ جاتے ہیں اپنی محنت سے. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ پروفیسر صاحب کا سفر جو ہے ناروال سے شروع ہوا اور پھر رائل کالج تک گیا, پھر آپ نے یہاں ادارے بھی اب تخلیق کر رہے ہیں, ان کے شاہکار ہیں, یہ گورنمنٹ کا ان پہ ٹرسٹ ہے, یہ انہی اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں, یہ انہی کالجز کے پڑھے ہوئے ہیں. انہوں نے پیسہ نہیں دیا, سیلف فنانس نہیں دیا, اپنی پیور کیپیبلٹی پر, اپنی پیور جو ان کا کیلیبر ہے, جو اللہ تعالیٰ نے قابلیت دی ہے, تو آج قوم و ملت کو سرو کر رہے ہیں. تو اس میں سر یہ ہے کہ میں جو یونیورسٹیز ہیں سر, اس میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو آپ کیا فقدان دیکھتے ہیں, کیا آر یو سیٹسفائیڈ کہ جو سچ بیسک چیز؟ دیکھیے جی, میں ریسرچ اور ڈیولپمنٹ سے بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرف نا توجہ بہت کم ہے. اور صحیح ریسرچ, وہ ریسرچ جو دیکھیں ریسرچ کیوں کی جاتی ہے, پہلی بات تو آپ کو یہ سمجھنی چاہیے. ریسرچ اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ جو آپ تحقیق کر رہے ہیں نا, اس کا امپیکٹ آئے. کیا امپیکٹ آئے گا؟ فرض کریں ہم میڈیکل سائنس کے اندر تحقیق کی بات کریں, کوئی ایسی چیز نئی, کوئی ڈرگ ایجاد کی جائے, کوئی ایسی ٹریٹمنٹ ایجاد کی جائے جو ہمارے مریضوں کے اندر بہتری لائے, ان کے علاج کو فیسیلیٹیٹ کرے. ٹھیک ہے. اگر وہ ریسرچ کوئی تبدیلی نہیں لے کے آتی تو وہ تو بس کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے. یا انڈسٹری جو ہماری میڈیکل انڈسٹری ہے, فارماسیوٹیکل کہہ لیجیے, یا باقی جو ہمارے بنتے ہیں ایکوپمنٹ بنتے ہیں, ان کے اندر بہتری لائے, وہ ہے ریسرچ. اور یہ ریسرچ ہوتی ہے کہاں؟ ویسٹرن کنٹریز کے اندر. اس کی فنڈنگ بھی وہاں پہ بہتر ہوتی ہے, ریسرچ پروٹوکالز بھی بہتر ہیں, ریسرچرز کو اچھے پیسے مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اس کے اندر شوق میں سے ریسرچ کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو ریسرچ زیادہ کی جاتی ہے, یہ میرے نہیں خیال کہ کوئی امپیکٹ لاتا ہے. تو یونیورسٹیز جو بھی ہیں, اسپیشلی میڈیکل یونیورسٹیز, اس میں ریسرچ کلچر ضرور, ریسرچ ہو رہی ہے, ایسی ریسرچ کا کلچر پروڈیوس لانا چاہیے جو ریسرچ سوسائٹی پہ امپیکٹ لے کے آئے اور میڈیکل انڈسٹری پہ امپیکٹ لے کے آئے, اور انڈائریکٹلی جو ہے پھر سوسائٹی پہ امپیکٹ لے آئے. تو الٹیمیٹلی کہیں بھی جو ایجوکیشن ہو رہی ہے یونیورسٹیز کے اندر اور ریسرچ ہو رہی ہے جس کے اوپر ہمارا ملک, ہماری قوم پیسے خرچ کر رہی ہے, اگر یہ ایجوکیشن اور ریسرچ سوسائٹی کے اندر خوشحالی, امپرومنٹ نہیں لاتی, تو یہ سب ادارے جو ہیں میرے خیال میں وہ اپنے مقصد میں ناکام ہیں. سر آپ اپنے ٹینور میں سمجھتے ہیں کہ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی میں جو آپ ریفارم چاہ رہے تھے وہ ہو چکی ہیں؟ کیا یہ فیصل آباد شہریوں کا قرض ہے کہ پروفیسر صاحب کے اسی ٹینور میں ایک باقاعدہ یونیورسٹی کی بلڈنگ کا امپیکٹ جو ہے وہ انہانس ہو, پتہ چلے کہ یہاں پر ظفر علی چودھری صاحب جو ہے وہ آئے, اور یہ ایک ہم انٹرنیشنل لیول پہ تو نہیں بات کر سکتے, وہ تو ہم بات کر چکے, لیکن یہاں تک سر کچھ ہو جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے کافی اقدامات کیے ہیں. میرے پچھلے ٹینور میں ہم نے زمین حاصل کر لی 54 کنال, بالکل اس پر PMC کالونی, اور کہ بالکل ساتھ ہمارے زمین ہے 54 کنال, گورنمنٹ سے ہمیں ایکوائر ہو چکی ہے, مل چکی ہے. اس کے لیے ہم نے
ایک جو پلاننگ کر کے ایک PC1 بنا کے گورنمنٹ کو دیا ہے، اور امید رکھتے ہیں کہ حالیہ مالی سال میں یا اگلے مالی سال میں وہ اپروو ہو جائے اور وہاں پہ ہم کنسٹرکشن شروع کریں۔ سر جی میں نے اس لیے بات ناظرین کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا ڈسپلن کے ڈاکٹر صاحب بہت پابند ہیں. صبح ڈاکٹر صاحب نے آن لائن جو ہے وہ جو ان سے میں انسپائر ہوا کہ یہ کون پرسنالٹی ہے، تو اس میں بات اپنا آبزرویشن شیئر کرنا یہاں پسند کروں گا کہ الائٹ ہاسپٹل، گورنمنٹ ٹیچنگ ہاسپٹل سمرا آباد، گورنمنٹ ٹیچنگ ہاسپٹل غلام محمد آباد، جتنے وہ ڈاکٹر صاحب کے آن لائن پورٹل پہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ناروال سے بھی ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے صبح پنکچول کیا ہوا ہے. تو اس پنکچولیٹی کا یہ ہے، ایسے جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی آرمی کا بڑا کوڈ کیا جاتا ہے کہ اس کا ڈسپلن بڑا ہو، تو مجھے سول ادارے میں دیکھ کے ڈاکٹر صاحب کا یہ رول جو ہے امپلیمنٹیشن دیکھتے ہوئے مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی. اور اس کا امپیکٹ بھی آیا. اس کا امپیکٹ اس لیے آیا کہ ایک عام مریض جو کہ لائٹ ہاسپٹل میں خوار ذیل و خوار ہو رہا ہے یا پھر رہا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو اس کی اپروچ تک کر دیا. تو اس لیے میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب اگر اتنے ویل ڈسپلن ہے، ویل ڈٹرمنڈ ہے اور ماشاء اللہ ڈائنامک ان کی پرسنالٹی ہے، تو ہمارے فیصل آباد شہریوں کو ہم نے یہاں رہنا ہے، ہم بھی بتا سکیں، ہماری نسل بھی بتا سکے کہ یہ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کو بنانے والے ڈاکٹر پروفیسر ظفر علی چودھری صاحب تھے، جنہوں نے اپنی کاوشوں کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے یہ ایک جو ہے ایک وراثت چھوڑ کے گئے ہیں. تو طب کی دنیا میں جب بھی نام لیا جائے گا پروفیسر ظفر علی چودھری صاحب کا، لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے. تو آج ہم بات کو یہیں تک محدود رکھتے ہیں. ان کی شخصیت کے بہت پہلو ہیں، تو ان سے میں انسپائر ہوں. انٹلیکچوئل ہیں، اچھے استاد ہیں، ریفارمر ہیں، انوویٹو ہیں، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ متحرک رہتے ہیں. بڑا اچھا انہوں نے علامہ اقبال کے شعر کی جو ہے وہ اگزامپل کوٹ کی ہے کہ جو تبش جو ہے وہ بندے کو متحرک رکھتی ہے، بندے کا خون جو ہے وہ گرم رہتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ اپنی روایات کی امین ہے، اپنی روایت کو نہیں چھوڑتے. میں ان کے آفس میں گیا تو والد محترم کی تصویر لگائی ہوئی ہے، اپنے اساتذہ کرام کی تصویر لگائی ہوئی ہے. یہ میں نئی نسلوں کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم ڈیجیٹل ایرا میں ہیں، ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کو کر رہے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، وہ سارا کچھ ہے، لیکن ہماری کچھ مورل ویلیوز بھی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. تو آج میں آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن یہیں تک رکھوں گا، اور ہم پروفیسر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جہاں وہ تشریف لائے. لیکن ابھی بات ادھوری ہے. ڈاکٹر صاحب سے ہم اقبالیات پہ بات کریں گے، ڈاکٹر صاحب سے ہم دوسرے اور جو سوشل سائنسز ہیں اس پہ بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب صرف میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہیں، ڈاکٹر صاحب دوسرے انٹلیکچوئل بھی ہیں، یہ انسپائر ہیں اور باقاعدہ مطالعہ رکھتے ہیں، اور باقاعدہ لاجک کے ساتھ، آرگومنٹ کے ساتھ اپنے موقع کو پیش کرتے ہیں. تو ہم پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. باتیں بہت ہیں، اتنی ہی باتوں پہ ہم لے جائیں، اور آپ کی بات کا جو آپ کہہ لیں کہ جو آج کا جو آؤٹ کم ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھا جائے، قرآن کو ویسے نہ پڑھا جائے، اس کو رٹا نہ لگایا جائے، اس کی جو ٹرو سینس ہے، انڈرسٹینڈنگ، اس کو سمجھا جائے، اور اس کی ٹیچنگ آف قرآن کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے. تو تب ہماری دنیا و آخرت میں سروائیول ہے. نہیں تو ادروائز یہ ڈیجیٹل کا ورڈ، یہ سب کچھ یہ آرٹیفیشل ہے. جو ورچوئل لائف ہے یہ آرٹیفیشل لائف ہے. اصل جو حقیقی لائف ہے پروفیسر صاحب نے بتائی ہے، وہ ہماری جو ہمارا ایمان ہے، ہمارا دین ہے، ہمارا قرآن کو سمجھنا ہے. تو تھینک یو ویری مچ. دیکھتے رہیے فرسٹ نیوز نیٹ ورک، اور ہمارے کمنٹس باکس میں جائیے، پروفیسر صاحب کی باتوں کے بارے میں آپ اپنے کمنٹس دیجیے، تاکہ ہم اس پروگرام کو ایک نئی جدت کے ساتھ، ایک نئی جو ڈائمینشن کے ساتھ آپ کو پیش کر سکیں. تو سو نائس آف یو اینڈ تھینک یو ویری مچ.